اگر آپ نام نہ لیتے تو یہ سوال کا فائدہ زیادہ ہوتا. بعض علماء ویڈیو بنانے کے سخت خلاف ہیں. بھئی وہ ان علماء کا فہم ہے، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. ویڈیو کے حرام ہونے کی اگر کوئی دلیل کسی عالم دین کے پاس ہو تو آپ جناب مجھے ضرور دکھائیے گا کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہو بھئی ویڈیو بنانا جو ہے حرام ہے. استدلال نہیں چاہیے، دلیل چاہیے. علماء کا فہم ہے، وہ کہتے ہیں جی اس حدیث میں سے نکلتا ہے، وہ نکلتا نہیں چاہیے. سور حرام ہے تو اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. ایسے دلیل چاہیے. دیکھیں تصویر اس کے اندر مصلحت ہے، بات سمجھیں. تصویر جو ہے ہمارے مالی حقوق اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر تصویر آئیڈینٹی کارڈ پر نہ ہو، لوگ آپ کے مالی حقوق پر قبضہ کر لیں، جگہوں پر قبضے کر لیں، بڈیوں پہ قبضے کر لیں، آپ کی سندوں پہ قبضے کر لیں. تو یہ مصلحت کی بنیاد پر تصویریں ہیں. بیرون ملک ہم سفر کرتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایڈنٹیفیکیشن ہے. ڈیڈ باڈیز، دہشت گردوں کو، چوروں کو اس کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، قاتلوں کو پکڑا جاتا ہے. کتنے فوائد اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مسجد حرام پر کئی دفعہ قبضے کی کوشش کی گئی ہے. وہ سیکورٹی کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ کیمروں کے ذریعہ. لوگ طواف کے دوران جیبیں کاٹ لیتے ہیں. لوگ مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر عورتوں پر جنسی حملے کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ کتنے کتنے شیطان لوگ ہیں کہ جو جنسی حملے کرتے ہیں. تو یہ چیزیں مفاد عامہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور مفاد عامہ انسانوں کی مصلحت کے لیے، انتظام و انصرام کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے کیمروں کا استعمال کرنا یہ بالکل درست، جائز، بلکہ بعض صورتوں میں ناگزیر ہے. پیارے بھائی ایک بات یاد رکھیں، محدثین کسی علت کے باوجود اگر کسی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں اور ان میں سے کسی نے بھی اس کی صحت کا انکار نہیں کیا تو اس حدیث کو صحیح سمجھا جائے گا. اس حدیث کو صحیح سمجھا جائے گا. بعض ہمارے علماء نے ہماری زندگیوں اور عبادات کا جو حسن ہے وہ خراب کر دیا ہے. ہم لوگوں کو ذکر پر لگاتے ہیں، تلاوت پر لگاتے ہیں، نمازوں پر لگاتے ہیں. اچھا وہ نہ خود ذکر کرتے ہیں، نہ خود نوافل پڑھتے ہیں، نہ خود تلاوت کے شاغل ہیں. ان کا مشغلہ کیا ہے؟ ضعیف ضعیف کھیلنا. ضعیف ضعیف کھیلا اور ضعیف ضعیف کھیل کر لوگوں کو عمل سے دور کر دیا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ میں عرصہ دراز سے سورت واقعہ پڑھتا رہا ہوں، میرے گھر میں بڑی غربت تھی. میں نے سنا سورت واقعہ پڑھنے سے فاقہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے جیسے پڑھتا گیا فاقہ ختم ہوتا گیا. اب ایک مولوی کہتا ہے جی روایت ضعیف ہے. میں نے کہا جی روایت ضعیف ہے، عمل ضعیف نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ جس نیت کے ساتھ بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے تو آپ پڑھتے رہیں. آپ کیا کریں؟ پڑھتے رہیں. تو پڑھنے سے نہیں روکنا چاہیے. اب کئی لوگ پوچھتے ہیں حافظ صاحب یہ دعا مسنون ہے. میں کہتا ہوں بھائی مسنون تو نہیں ہے، جائز ہے. ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ آپ وہ دعائیہ جو ہے اللہم بلغنا رمضان، اس طرح کے جو کلمات ہیں یہ دعا ہی ہے نا کہ اللہ میں سے سلامتی سے رمضان میں پہنچا دے.